السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام کا نام ہے آئی ایم امپاورڈ. امپاورمنٹ کے ساتھ انسان کو جو ایک فیلنگ آتی ہے، اور اسپیشلی آج کے دور میں رہتے ہوئے انسان کو لگتا ہے کہ میرا ایک لیڈرشپ سٹائل ہونا چاہیے اور میرے اندر ایک دھواں دھار انداز ہونا چاہیے کہ میں جہاں جاؤں جو میرا دل چاہتا ہے وہ میں کروں. اور اکثر خواتین جب ایسے نعرے لگاتی ہیں امپاورمنٹ کے تو ایسی ہی فیلنگ آتی ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں آئی ایم امپاورڈ تو وہ امپاورمنٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کو کیسا لیڈرشپ سٹائل دیتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم جو بات کریں گے، میرے پاس کچھ بڑی انٹرسٹنگ فگرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہاں پر ایک میں آرٹیکل پڑھی تھی اور یہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جو امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے، اور انہوں نے 3 ڈفرینسز بتائے مردوں کے اور خواتین کے لیڈرشپ سٹائل میں. کیونکہ دیکھیں امپاورمنٹ کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہم نے مرد کے مقابلے پہ آ کے نہیں سمجھنا کہ اچھا مرد یہ کر رہے تو میں بھی یہ کرنا شروع کر دوں، مرد اس طرح کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. اور اب دیکھیں اسی وجہ سے ہماری کنفیوژنز جو ہیں پوری زندگی میں رہتے ہوئے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سائیکالوجی پڑھنے والے ہیں، جو ان کی ایکسپرٹ ٹیمز ہیں، جب وہ بھی مردوں اور عورتوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ان کو ان میں ڈفرینسز نظر آتے ہیں. جیسے ایک ڈفرینس انہوں نے یہ کہا کہ کمیونیکیشن سٹائل کا بہت ڈفرینس ہے. مثلاً جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بہت کمانڈنگ ہوتے ہیں، روبس والے طریقے سے کام کرتے ہیں، ٹاسک اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹو ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی ٹیمز کو ڈائریکشن دینا جانتے ہیں. لیکن جب خواتین لیڈرشپ سٹائل میں آنا شروع کرتی ہیں تو ان کے اندر کوآپریشن ہوتا ہے، وہ ذرا ڈیموکریٹک سٹائل میں کام کرتی ہیں، وہ انکریج کرتی ہیں اپنے امپلائیز کو اور ان کی بات سننا جانتی ہیں، یعنی کہ وہ بیٹھ کے بہت اچھی طرح سے کسی بھی اپنے امپلائی کے جو بات ہوتی ہے وہ سن سکتے ہیں. تو یہ تو ایک تو کمیونیکیشن سٹائل کا ڈفرینس آ گیا. پھر ڈفرینس ہوتا ہے ریوارڈ سسٹم کا. اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ انسینٹیوز اور پینلٹیز پہ بات کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی کامیابی دکھائی تو اس کو وہ انسینٹیو دے دیں گے، اگر کسی نے کوئی فیلنگ دکھائی کہ نہیں کام کر سکا جو اس کو کرنا چاہیے تھا تو اس کے لیے پینلٹیز آ جائیں گی. جبکہ اگر خواتین لیڈرشپ سٹائل میں آتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ کسی بھی امپلائی کو اس کی سیلف ورتھ کے ذریعے جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہیں. پھر اسی طرح سے اس کو جسے کہتے ہیں جاب سیٹسفیکشن دینا پسند کرتی ہیں، اور اس میں وہ اس کو چاہتی ہیں کہ جو ان کا امپلائی ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو بہت اچھے طریقے سے پہچاننے سمجھے. تیسرا امپورٹنٹ ایریا وہ کہتے ہیں سیلف برانڈنگ کا ہے. جب مرد حضرات لیڈرشپ رول میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو برانڈ کرتے ہیں اور اسٹرینتھ پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. جبکہ خواتین جب لیڈرشپ رول میں آتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ بہت ماڈسٹ ہوتی ہیں، خاموش طبیعت ہوتی ہیں اور اپنی جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے تو وہ اپنی اچیومنٹس کو شیئر کرنا پسند کرتی ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہاں سے بہت سے معاملات میں جو ہماری کنفیوژنز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، یا میں کہوں گی ایڈریس ہو جاتی ہیں. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اگر ہمیں امپاورڈ ہونا ہے اور امپاورمنٹ کے پرنسپلز کو سیکھنا ہے تو ہمیں اپنے حساب سے دیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی چیز جس بھی رول میں ہم ہیں، ہم کیسے اس کام کو سمجھیں. دوسری بات یہ کیونکہ آج میں نے ٹاپک جو آپ کے لیے پک کیا لیڈرشپ کا پک کیا، تو لیڈرشپ سے ہمیں لگتا ہے کہ ایک عورت ہے وہ کسی آفس کی CEO ہے تو پھر تو وہ یہ لیڈرشپ سٹائل اختیار کر سکتی ہے، یا یہ کہ وہ کہیں پولیٹیکل اس میں سیٹ اپ میں آ رہی ہے پھر وہ یہ کام کر سکتی ہے. لیکن ایک خاتون خانہ یہ سوچتی ہے کہ میرے تو کوئی لیڈرشپ سٹائل نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، یا کروں تو کیا کروں. یہاں پر ہم ایک ایگزامپل کو سامنے لے کر آئیں گے اپنی ہسٹری میں سے، صحابیات میں سے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو آج ہم بات کریں گے سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا کی. نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ان کی زوجہ تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے اس لقب سے ہی مشہور ہوئیں. یعنی کہ جو ہمیں بہت سی جو ہسٹوریکل ان کے بارے میں کچھ چیزیں معلومات ملتی ہیں، ان کے والد کا نام، پھر ان کے بارے میں جو باقی معلومات ملتی ہیں ان میں ان کا نام نہیں سمجھ آتا کہ کیا تھا، بس ام ایوب ہی لکھا ہوا ہے. اور ان کی شادی جو ہوئی تھی، ان کے شوہر کا اپنا نام تھا خالد بن زید، اور وہ بھی اس کنیت کے ساتھ جو ہے ابو ایوب انصاری جو تھے وہ پکارے گئے، اور اسی کنیت کے ساتھ یہ ان کی جو وائف تھی وہ بھی سیدہ ام ایوب انصاریہ عنہا جو تھی اس طرح پکاری گئی.
اور یہ لوگ جیسے کہ نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ انصار تھے، یہ مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے اور مدینہ کے بھی بہت رسپیکٹفل فیملی تھی. اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہسبینڈ وائف، جب ہم ان کے پورے ایک رول کو دیکھتے ہیں اسلامک ہسٹری میں، بہت اہم رول ہے، اور اس رول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت خوش نصیب سمجھا جاتا ہے. سو پہلے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا تھا، کیا لیڈرشپ رول دیا تھا. کیونکہ جیسے ہم دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں جو آتا ہے ذکر، خاص طور پہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کیا کہا گیا ان کے بارے میں؟ وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی عظیم الشان کامیابی ہے. یعنی لیڈرشپ ان اسلام کیا ہے؟ یہ 2 کی ورڈز آپ یاد رکھ لیں. میں اپنی تمام بہنوں کو اس میں مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں، کیا ہے؟ والسابقون الاولون، کہ جو آپ نے نیکی کے کام کرنے ہیں اس میں کیا ہے؟ سبقت لے کر جانا ہے. ایک عورت امپاورڈ تب ہوتی ہے جب اس کو صحیح پیرامیٹرز پتہ ہوں کہ اس کو کون سا کام کرنا ہے، کس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس میں اس نے سبقت لے جانی. تو چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے آپ امپاورڈ بھی ہوں، آپ کا لیڈرشپ رول بھی ہو، آپ سکسیسفل بھی ہوں، آپ اکنالجڈ بھی ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہا جو تھی، ایک دن جب وہ صبح کے وقت بیدار ہوئیں تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو شوہر تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ تیار کھڑے ہیں جیسے کسی سفر پہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی ہے اور اپنے گھوڑے کو بھی تیار کیا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے خامد سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر ایک نبی جو آئے ہیں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ جو نیا دین لائے ہیں وہ کیسا ہے، جس میں وہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. سو سیدہ ابو ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، انہوں نے اپنے شوہر کو، وہ خوش ہوئی اس بات کو سن کے، انہوں نے اپنے شوہر کو الوداع کہا، اور اس کے بعد ان کی ایک سیلف ٹاک شروع ہو گئی. یوزلی خواتین کے ایسے مواقع پہ کیسی سیلف ٹاک ہوتی ہے؟ جی چلے گئے ہیں، گھر کے کام نہیں کیے ہیں، گروسری لسٹ تھی اس کو پورا نہیں کیا ہے، یا یہ کہ ان کو تو صرف ایسی چیزوں کی فکر ہوتی ہے، ان کو کبھی میرا خیال نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ. آپ سوچیں کہ کیسی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. پھر میں کے سسرال کا کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، پھر بھی اپنی بہن یاد آ جاتی ہے، اس کا میاں اس کا کتنا خیال رکھتا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، انہوں نے جب اپنے آپ سے باتیں کرنی شروع کی تو اب ان کو ہو رہا تھا کہ اچھا کاش مجھے بھی، میں بھی جاتی، یا میں سوچتی کہ دیکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بتا رہے ہیں، یہ کیسی شریعت ہے، اس میں کیا پتہ چلے گا. اچھا کاش یہ دین ہر طرف پھیل جائے، جیسے اوس اور خزرج ہر وقت لڑتے رہتے وہ ختم ہو جائے. کاش یہ جو ہے پورے ہمارے خطے کے لیے یہ امن اور بھلائی اور خیر خواہی کا اور اصلاح کا ذریعہ بن جائے. کاش ہمارے لوگوں کے دلوں میں جو کینہ ہے اور ایسے بغض ہے ایک دوسرے کے بارے میں سب ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے اور پورا علاقہ جو ہے اس میں امن پھیل جائے. اور ساتھ انہوں نے ایک بڑی دلی تمنا کی کہ ان کے جو خاوند ہیں وہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر واپس آ جائیں. اب آپ سوچیں اگر ایک خاتون جو ہیں اس طرح کی بات کریں گی تو کیا وہ امپاورڈ فیل نہیں کریں گی؟ کیا ان کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی I am leading in a certain direction، میرے پاس کوئی واضح راستہ ہے جس طرف میں جا رہی ہوں. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں سوچتے سوچتے سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں. ظاہرہ ان کے پاس کوئی ایسا کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے، اور ساتھ ساتھ ان کو فکر بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. مکے کے لوگوں کے مظالم کے بارے میں بھی ان کو پتہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ سے بار بار اسی طرح سوال کرتی ہیں کہ انشاءاللہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئیں گے. کچھ دن اور گزر گئے، ایک دن ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، اور دستک دینے کا انداز وہی تھا جو ان کے شوہر کا تھا. بہت خوشی کے ساتھ اٹھیں اور بھاگیں، اپنے شوہر کو ویلکم کیا، دروازہ کھولا،
خوشی کے تاثرات تھے چہرے پہ، اور بس وہ چاہ رہی تھیں کہ ان کے ہسبینڈ اندر آئیں اور ریسٹ کریں، وہ ان کو تھوڑی سی ان کی تھکان اتاریں. لیکن ان کے جو شوہر تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ کیا چاہ رہے تھے کہ وہ سب سے پہلے بیٹھ کر وہ اس ایکسائٹمنٹ میں تھے کہ اپنی زوجہ کو تمام معلومات جو ہیں وہ دینا شروع کریں. اور اسی طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے ایک جوشیلے جذبے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ تمام باتیں ان کو کنوے کرنا چاہ رہے تھے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کس طرح سے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بیہیویئر سے امپریس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس کا طریقہ بولنے کا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی احکامات ہیں آپ کو بتائے. اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ سنا اور انہوں نے اسی کے ساتھ بہت خوشی کا اظہار کیا کہ ان کے جو شوہر تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہوں نے بھی فوراً وہاں پہ کہا کہ میں بھی اپنا چہرہ اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں، اور انہوں نے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں پھر ہسبینڈ وائف جو تھے بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے. مدینہ میں مکہ کے مقابلے میں کچھ امن کی فضا اس وقت تھی، اور ساتھ یہ تھا کہ ہسبینڈ وائف ایک ویو لینتھ پہ تھے، ایک طریقے سے ساری باتوں کو سوچ رہے تھے، اور وہ بہت چاہتے تھے کہ وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئیں تو ہم جو ہے دین کے مطابق پوری زندگی گزاریں. اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ مدینہ کی طرف روانہ کیا، جو آ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایز مہمان رہے. وہاں پہ وہ سب کو قرآن پڑھاتے تھے. تو ابو ایوب انصاری وہاں جاتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے قرآن کی، احادیث کی، سارے شرعی احکامات کی، اور پھر گھر آتے تھے، اور گھر میں سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ انتظار میں ہوتی تھیں، اور شی وڈ بی پیشنیٹلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ میرے شوہر واپس آئیں گے، آج کیا سیکھ کے آئیں گے اور مجھے کیا کیا تمام باتیں جو ہیں وہ سکھائیں گے. اور وہ جو تھی وہ ساری باتیں سیکھتی تھیں، ان کو انٹرنلائز کرتی تھیں اور ان کو پریکٹس کرنا شروع کرتی تھیں. اسی لرننگ کے دوران کیا ہوا کہ وہ وقت آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. جب ہجرت کی تو اب آپ سوچیں کہ مدینہ کے لوگوں کا تو ایک کیفیت ہی اور تھی نا، یعنی ان کا انتظار کی شدت یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر شہر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مدینہ میں ویلکم کرنا ہے، انٹر ہونے دینا ہے. اور سب مرد، عورتیں، بچے گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے، انتظار میں تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ہسٹورک ایونٹ تھا جس کی کیفیت کو سب نے اس وقت محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں اور ان کو کیسے ویلکم کیا جا رہا ہے. اور اب یہ جو مطلب ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، یہ آپ سوچیں کہ مکہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کر رہے ہیں، 13 سال وہاں پہ تبلیغ کی، لیکن لوگوں نے بات نہیں سنی. لیکن مدینہ آئے ہیں تو مدینہ میں کیا ہے کہ ایک بہت والہانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور ہر شخص چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ٹھہرے اور ان کے گھر جو ہے وہ ان کو اعزاز بخشیں. اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہیں، اس کی نکیل پکڑ کر پھر اس کے بعد آگے آگے چلتے آ رہے ہیں، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ خود سے آہستہ آہستہ چلتی چلتی جا کر ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئی، جس کا اشارہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہیں گے، اور اس گھر میں ان کو ایک معزز مہمان ملے گا. جی ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جن کو یہ شرف ملا. اور آپ سوچیں، جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی کہ وہ کی ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ سابقون الاولون، کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، آگے سے آگے بڑھنے والے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر انہی کو اس کام کے لیے چوز کیا. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیں، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق جہاں ٹھہرنا ہوگا اس کو ٹھہر جائے گی. اور یہ بہت بڑی سعادت جو تھی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ملی کہ ان کے گھر کے سامنے وہ ٹھہری. اور اس وقت وہ کیفیت یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے، جو ہسبینڈ وائف تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. یہ خوشی کے آنسو تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہاں پہ گھر میں ہوں گے اور ان کی کیا کیفیت تھی. سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوراً سارا انتظام کیا، جگہ بنائی، ٹھہرانے کا انتظام کیا، عمدہ کھانا بنایا. اور ان کا کیونکہ جو گھر تھا اس کے بارے میں اس طرح سے آتا ہے کہ وہ ڈبل سٹوری تھا،
تو انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم پورا جو اوپر والا فلور ہے وہ تیار کر دیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انداز میں وہاں پر جو ہے وہاں پہ رہ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ نے ہمارے گھر تشریف آوری سے ہمیں عزت و شرف بخش دیا ہے. اور اسی طرح انہوں نے سارا جو ہے انہوں نے سوچا کہ ہم اس طرح سے سارا سسٹم بنائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ملنے آنا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, ذات کے لیے بھی نہ ہو, دعوت کے کام کے لیے بھی نہ ہو, اور ایون لوگوں کو آگے ملاقات کرنے کے لیے بھی نہ ہو. لیکن ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اوپر والی منزل میں نہیں بلکہ میں جو گراؤنڈ فلور ہے نیچے والی جگہ ہے وہاں پہ رہنا پسند کروں گا, اس لیے کہ جو بہت سے لوگ ملنے آئیں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اوپر نہ چڑھ سکیں تو ان کو تکلیف نہ ہو, تو آسانی کے لیے انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ نیچے رہیں. اب آپ سوچیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو انہوں نے فوراً دوبارہ سے اس کے مطابق ایک سیکنڈ پلان بنایا. یہ نہیں سوچا کہ اگر کوئی گیسٹ کہتا ہے کہ ادھر نہیں ادھر تو کتنی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, انہوں نے خوشی خوشی دوبارہ سے وہ ارینجمنٹ کیے. لیکن اب سچویشن یہ ہو گئی کہ گراؤنڈ فلور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ وہاں پر تھے موجود تھے, اور ان کو فرسٹ فلور جو تھا وہ ملا کہ وہاں پہ اوپر والی منزل جو ہے اس پر جا کر وہ رہیں. تو وہ جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری رات سو نہیں سکے, مطلب ہم سے یہ ہو نہیں پا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم اوپر ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ہم بہت پریشان ہوئے, صبح ہم نیچے اتر کے آئے اور ہم نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ساری رات جاگتے رہے ہیں, ایک تو ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو, پھر ہمیں یہ تھا کہ وہی آئے کوئی آپ کو اور کچھ کام ہو کچھ بھی, اور ہم اوپر ہیں کوئی ڈسٹربنس ہو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مؤدبانہ گزارش کی کہ آپ کے آرام کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ اوپر والی منزل پہ چلے جائیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور اوپر والی منزل پہ چلے گئے. اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا جو تھیں اپنے شوہر کے ساتھ لگ گئیں, جڑ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی آسانی دینی ہے, کھانے کا خیال کرنا ہے, آرام کا خیال کرنا ہے, دعوت کا کرنا ہے. پھر یہ کہ لرننگ جو ہے اس کو یہی نہیں کہ لوگ جو سیکھ رہے ہیں اور آپ اپنے کام کریں, نہیں, اس سارے کام میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ ادھر ان کے گھر پہ رہے, اور اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کوئی ایک برتن تھا جو کہ پڑا ہوا تھا پانی سے بھرا ہوا, اور وہ اوپر والی منزل پہ فرسٹ فلور پہ تھا, اور وہ وہاں پہ وہ برتن ٹوٹ گیا اور پانی جو تھا وہ پھیل گیا, گر گیا. تو اب اتنے ان کو پریشانی تھی کہ یہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف ہو, کہ ان کے پاس جو اپنا ایک لحاف تھا جو انہوں نے رات کو اوڑھنا تھا, انہوں نے فوراً اس کو اٹھایا اور اسی کو پانی کے اوپر ڈالا تاکہ سارا پانی جو ہے وہ ایبزارب کر لے, وہ جگہ ساری ڈرائی ہو جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل نہ ہو. سو اس طرح کے بہت سے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آسانیاں دی. پھر اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی, وہ بھی ان کے بالکل قریب تھی. پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے ان کے اپنے حجرے بالکل ان کے ساتھ بنے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا رہے تھے تو یہ جو سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر جو تھے بہت غمزدہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے, لیکن ان کو پھر بھی یہ شرف ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم سائڈ میں آ گئے اور نیبرہڈ میں تھے. تو ان کے لیے یہ بھی تھا کہ دوبارہ ان کو یہ عزت ملی کہ وہ اپنے نیبر ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں, لرننگ بھی ہو, لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ ہر طرح سے وہ کرتے چلے گئے. سو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملات تھے اس طرح سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو تھے بہت سے کام کرنے میں ابو ایوب انصاری اور ان کی جو زوجہ تھے ان کی وجہ سے ان کو بہت آسانی اور بہت فیسیلیٹیشن جو تھی ہر حساب سے ہوئی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام ایوب انصاریہ جو تھیں اور ان کے شوہر, نہ صرف ان کو یہ اعزاز تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ویلکم کیا, بہت جوش و خروش سے سارے کام کیے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پڑوسی بھی تھے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا جو عبادت کا انداز تھا وہ بہت خوبصورت تھا, یعنی نیکی کے تمام کاموں میں, عبادت کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بہت اہتمام کرتی تھی, رات کو تھوڑا سوتی تھی, زیادہ حصہ عبادت میں گزارتی تھی, رمضان کے روزے نہیں رکھتی تھی, نفلی روزے بھی بہت کثرت سے رکھا کرتی تھی.
اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایسے اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا کہ ہر معاملے میں وہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتی تھیں، اس کو زبانی یاد کرتی تھیں، اور کبھی اپنے شوہر سے بہت جو معلومات تھی وہ لیتی تھیں اور اس کے مطابق دیکھتی تھیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں اس کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ آیات پہ غور و فکر ان کا بہت زیادہ ہوتا تھا، لوگوں کے لیے بہت ہمدردی اس وجہ سے ان کے اندر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فقراء، مساکین، ان کا بھی بہت زیادہ ہر وقت وہ خیال رکھا کرتی تھی۔ ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ مجھے جو ہے بڑھ چڑھ کے دین میں حصہ لینا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، اور ہر وقت ان کو یہ فکر تھی کہ سب کو میں باہر بھی، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دین کے معاملے میں ایک فیسیلیٹیٹری رول دوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کے لیے ایک ٹاپ موسٹ میری پرائرٹی ہے کہ میں ہر وقت ان کی مہمان نوازی میں لگی رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر جو کمیونٹی ہے اس میں بھی پورے کام جس طرح سے ہو سکتے ہیں کروں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ رہا، اس وجہ سے کچھ احادیث بھی ان کو بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سب چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ بہت زیادہ تھا، اور جب تک وہ زندہ رہے وہ اسی اطاعت پہ ہسبینڈ وائف جو تھے وہ قائم رہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ لیڈرشپ، آئی ایم امپاورڈ، امپاورمنٹ مینز یو آر اے لیڈر۔ لیڈر کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کو گھر سے نکلنا پڑے گا، مرد کے مقابلے پہ آنا پڑے گا، مقابلے پہ آ کے اس کو ریزسٹ کرنا پڑے گا، اس کو اپنی رائٹس کے لیے، ویمن رائٹس کے لیے بھی پتہ نہیں کیا کیا جتنے کرنی پڑیں گے، پھر اس بیچاری کی بات سنی جائے گی۔ اور جبکہ میں نے بھی آپ کے ساتھ شروع میں ایک آرٹیکل بھی شیئر کیا کمپیریزن کہ ایک مرد اور عورت کے لیڈرشپ سٹائل میں فرق ہے۔ تو سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا کی جب ہم پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمیں ایک بات بہت کلیئر ہو جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک خاتون ہے، ایک مسلمان خاتون جب اپنے آپ کو امپاورڈ کہتی ہے تو اس کے اندر جو ایک بہت خاص خوبی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ بڑی ویل پلیسڈ ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو لیڈرشپ رول میں آنے کے لیے اور امپاور ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ہر وقت ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی گھر سے باہر نکل کے کوئی اس کو اچھا اپرچونٹی ملتا ہے تو وہ نہ اس کو یوز کرے، وہ کرے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت نہ خراب ہوتی ہو، لیکن اگر وہ گھر میں ہے تو وہ اس فرسٹریشن میں زندگی نہ گزارے کہ کیونکہ مجھے کوئی رول نہیں مل رہا تو میں کیسے کام کروں۔ سیدہ ام ایوب انصاری رضی اللہ عنہا کے لیڈرشپ رول پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ یعنی ایک عورت میں اگر وہ کہتی ہے کہ میں امپاورڈ ہوں اور میں اپنے اندر اپنے لیے لیڈرشپ رول کو پسند کرتی ہوں، تو ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو نیکیوں میں سبقت لے جانا آنا چاہیے۔ وہ کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، گھر میں ہو سکتی ہے، باہر ہو سکتی ہے، ورکنگ ہو سکتی ہے، ڈومیسٹک رول میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اگر ٹاپ موسٹ پرائرٹی یہ ہو کہ میں نے جو بھی نیکی کا کام ہے اس کو کرتے چلے جانا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب اس کے دل میں اس کا شرح صدر ہو جائے اس بات پہ کہ یہ خیر کا کام ہے تو پھر اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ان کے کیریکٹر سے یہی بات سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپرچونٹیز کو استعمال کیا۔ ہم میں سے آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک کو لیڈرشپ کے لیے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ملتا ہے، کسی نہ کسی قسم کا، ہر ایک کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپرچونٹی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے کیونکہ دماغ میں وہ والی امپاورمنٹ ہے جو انہوں نے کسی ویمن جو ہے یہ فیمنزم موومنٹ یا ویمن لب کی موومنٹ کے نام پہ پڑھی ہے یا دیکھی ہے یا سمجھی ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر اس کام سے انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ہم اکثر اوقات یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جب میرے لیے کوئی خیر کا دروازہ کھلے گا تو پھر ہی میں کام کروں گی، لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں اس پورے واقعے سے جو ان کی زندگی کا ہے سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا کا، کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا اس چیز کا کہ کوئی خیر کا دروازہ کھلے تو میں کام کروں، ان کو جو خیر ملی انہوں نے وہ کیا، ان کو جو موقع ملا انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ یعنی کیا ان کی پری پلاننگ میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر آ کے قیام کریں گے؟ نہیں، انہوں نے صرف یہ کیا کہ جب شوہر نے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں سیکھنے کے لیے، انہوں نے ان کو فوراً بھیجا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جانے کے بعد اپنے لیے ایک پازیٹیو سیلف ٹاک رکھی، جب ان کے ہسبینڈ واپس آئے ان کو بہت ویلکم کیا، جب ان کے ہسبینڈ نے ان کو دین کی بات بتائی انہوں نے فوراً اس کو اختیار کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیکی کرنے سے ان کے لیے نیکی کے مزید راستے جو تھے وہ کھلتے ہی چلے گئے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ نہ انتظار کریں کہ بڑا سا کام ہوگا اور بڑی سی کوئی ایکٹیویٹی میری زندگی میں آئے گی اور بڑا کچھ مجھے ملے گا کرنے کو پھر میں نے کرنا ہے، نہیں، جو موقع ملے
جب آپ کو لگے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ شریعت کی حدود میں ہے، تو اس کو فوراً اختیار کریں. یہی تو ہمیں امپاورمنٹ دیتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگا کے کام نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہی رہیں یا اوپر ہی رہیں، اور اگر ادھر ہوں گے تو پھر یہ نہیں کر سکتے، اور یہ ایسے ہوگا تو ایسے نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کتنی چینجز آئیں. پہلے انہوں نے پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں تو نیچے والی منزل میں انہوں نے پسند کیا، اوپر رہنا، اوپر والی منزل پھر نیچے، یعنی وہ سچویشن اور وہ جو تھی وہ چینج ہوتی رہی. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی پلاننگ نہیں تھی کہ جی انہوں نے یہیں ٹھہرنا ہے، لیکن انہوں نے جیسے ہی ان کو پتا چلا فوراً پلان کیا. جیسے آپ دیکھیں گھروں میں خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، ایک دم ہسبینڈ کے مہمان آ گئے تو موڈ خراب ہو گیا کہ کیا مصیبت ہے، یا آپ نے کسی گیسٹ کے لیے ایک کمرہ پریپیئر کیا اور انہوں نے چاہا کہ وہ دوسری جگہ ٹھہر جائیں. پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں جب کوئی بزرگ ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لیول تھا، وہ درجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلط کام کو دیکھ کے اس پہ ٹوکنا بھی ہے، اس پہ سمجھانا بھی ہے، اس پہ کرانا بھی ہے. تو آپ دیکھیں کچھ خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں کیونکہ گھر میں اس طرح رہتی ہوں، میری ساس رہتی ہیں ساتھ، میرے اور گھر کے بزرگ ہیں، ہماری تو کوئی سے ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے نا، اور وہ ہیلپ لیسنس میں چلی جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں آئی کین ناٹ بی امپاورڈ. حالانکہ امپاورمنٹ یہی ہے کہ آپ ان کو ایکسیپٹنس دیں، ان کو ویلکم کریں، اس سے آپ دیکھتے ہیں کتنا انسان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہسبینڈ وائف کی ہارمنی بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں میں مانتی ہوں کہ کچھ ہسبینڈز ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اور کچھ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، لیکن ایک عورت کے اندر اگر یہ لیڈرشپ سٹائل ہو جو کہ سیدہ ام ایوب انصاریہ کا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی بہت کچھ سکھا سکتی ہیں. بہت سی جگہوں پر جو وہ صحیح کام کر رہے ہیں ان کو انکریج کرتی جائیں اس میں، تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا خیر کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں. پھر یہ کہ جو بھی نیکی کا کام ملے اس کو بہت جوش و خروش اور خوشی سے انجام دینا، یہ بھی ایک جو ہے ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ان کو موقع ملتا گیا انہوں نے فوراً اس کو جو ہے اڈاپٹ کیا. اور اسی طرح سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہر سچویشن میں کہ جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں، جس چیز میں بھی ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، اگر ہم ڈالیں گے تو وہیں سے ہمارے لیے خیر جو ہے وہ آنی شروع ہوگی. سو اینڈ میں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو کیوں جو ہے وہاں پہ سلیکٹ کیا. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی السابقون الاولون، کہ انہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، نیکی میں پہل کی، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کہا کہ یہاں یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ان تمام معاملات میں پہل کی. تو جو انسان نیکیوں میں پہل کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر رہتا ہو چاہے وہ گھر کے باہر رہتا ہو، تو وہ امپاورڈ ہی ہوتا ہے. اور یہی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اگر میں امپاورڈ ہوں تو میرے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہوں کہ میں السابقون الاولون ہو کر اللہ کو راضی کروں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا بھی انسان کی بہترین ہو جاتی ہے، اور جنت کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ تو انسان کو ایک اور ہی لیول پہ پہنچا دیتا ہے. تو سوچئے گا اس کے بارے میں اور کچھ کوشش بھی کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.